خوبصورت پڑوسی دوست کو موٹر سائیکل پر جنگل میں لے جا کر حسن نے آہستہ سے علی کے چہرے کے قریب ہو کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کے ساتھ ایسا کروں گا۔ علی کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے بھی نہیں، مگر اب یہ رک نہیں سکتا۔ اس لمحے دونوں نے اپنے دل کی سن لی۔ حسن نے آہستہ سے علی کو اپنے قریب کھینچ لیا اور کہانی جنگل کی خاموش محبت۔ حلق پور کے کنارے پھیلا وہ خاموش جنگل ہمیشہ سے لوگوں کے لیے صرف ایک سنسان جگہ تھا، مگر علی اور حسن کے لیے وہ ایک ایسی دنیا بن چکا تھا جہاں وہ خود کو پہلی بار سچ میں زندہ محسوس کرتے تھے۔ دونوں بچپن کے دوست تھے، ایک ہی گلے میں پلے بڑے، ایک ساتھ ہنسے، ایک ساتھ لڑے، مگر وقت کے ساتھ ان کے درمیان کچھ ایسا بدلنے لگا جسے نہ وہ سمجھ پا رہے تھے نہ بیان کر پا رہے تھے۔ علی ایک سادہ کم بولنے والا لڑکا تھا جو اپنے جذبات کو دل میں دفن کر کے جیتا تھا، جبکہ حسن نرم دل اور مسکرانے والا انسان تھا، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے بھی کئی انکہے راز چھپے ہوئے تھے۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان سنہری رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، حسن نے آہستہ سے کہا، چلو آج جنگل چلتے ہیں، کافی دن ہو گئے ہیں وہاں گئے ہوئے۔ علی نے بس سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی جاگ اٹھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ آج کچھ بدلنے والا ہے۔ دونوں خاموشی سے چلتے ہوئے جنگل کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں ایک پرانا درخت اور اس کے پاس بہتا ہوا پانی ان کی یادوں کا حصہ بن چکا تھا۔ حسن نے زمین پر بیٹھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، علی، کبھی تمہیں لگا کہ کچھ رشتے دوستی سے آگے بھی ہوتے ہیں؟ یہ سن کر علی کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس نے بس حسن کی طرف دیکھا اور اس نظر میں وہ سب کچھ تھا جو وہ برسوں سے چھپا رہا تھا۔ حسن نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور آہستہ سے اس کے قریب سرک گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوتا گیا، ہوا میں عجیب سی نمی گھل گئی جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ حسن نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے تمہارے ساتھ سکون ملتا ہے، ایسا سکون جو کہیں اور نہیں ملا۔ علی کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، مگر اس نے پہلی بار اپنے دل کو بولنے دیا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ حسن کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ چھوٹا سا لمس دونوں کے لیے ایک بڑا اعتراف تھا۔ نہ کوئی وعدہ کیا گیا، نہ کوئی بڑے الفاظ بولے گئے، مگر اس لمحے ایک خاموش محبت نے جنم لیا۔ جنگل کی وہ شام، پانی کی آواز اور ان کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت اس بات کی گواہ بن گئی کہ کچھ کہانیاں چیخ کر نہیں بلکہ خاموشی سے لکھی جاتی ہے، اور یہ کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل تو گیا تھا، مگر کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ علی اور حسن دونوں ہی اس لمحے کو بار بار یاد کرتے، مگر کسی نے اس کے بارے میں کھل کر بات نہ کی، جیسے وہ ڈر رہے ہوں کہ کہیں لفظ اس خوبصورت احساس کو توڑ نہ دیں۔ اگلے دن جب علی گلی میں نکلا تو حسن سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور فوراً جھک گئیں۔ ایک عجیب سی جھجک ان کے درمیان آ چکی تھی۔ وہی دو دوست جو کبھی بغیر سوچے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس پڑتے تھے، آج خاموش کھڑے تھے۔ حسن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کل تم ٹھیک تھے نا؟ علی نے بس آہستہ سے کہا، ہاں کہا، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ دونوں کے درمیان وہی ان کہی بات لٹک رہی تھی جو نہ ختم ہو رہی تھی نہ شروع ہو پا رہی تھی۔ دن گزر گیا مگر بے چینی کم نہ ہوئی۔ شام ہوتی ہی حسن نے ایک فیصلہ کیا اور علی کے دروازے پر آ کر آہستہ سے آواز دی، چلو آج پھر جنگل چلتے ہیں۔ علی نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ چل دیا، جیسے وہ بھی اسی جواب کی تلاش میں تھا۔ جنگل آج پہلے سے زیادہ خاموش لگ رہا تھا۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی اور درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ دونوں اس ہی درخت کے نیچے جا کر رک گئے، مگر آج خاموشی پہلی جیسی نرم نہیں تھی۔ اس میں ایک سوال تھا، ایک خوف تھا۔ حسن نے آخر ہمت کر کے کہا، علی، کل جو ہوا وہ غلط تھا کیا؟ یہ سوال جیسے سیدھا علی کے دل پر لگا۔ اس نے فوراً نظریں اٹھائی اور کہا، نہیں، غلط نہیں تھا، بس سمجھ نہیں آ رہا۔ حسن کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی، مگر ساتھ ہی ایک درد بھی۔ وہ آہستہ سے قریب آیا اور بولا، مجھے سمجھ آتا ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، مگر یہ جو ہے اسے بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ علی کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے پہلی بار بغیر ڈرے کہا، میں بھی نہیں چاہتا کہ یہ ختم ہو۔ یہ سنتی ہی حسن کے چہرے پر ایک عجیب سی رات آ گئی۔ اس نے آہستہ سے علی کا ہاتھ تھام لیا، مگر اس لمحے اچانک دور سے کہیں کسی کی قدموں کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئے، جیسے حقیقت نے اچانک انہیں گھیر لیا ہو۔ گاؤں کے دو لوگ جنگل کی طرف آ رہے تھے۔ حسن نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔
علی کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ لمحہ جو ابھی ابھی مضبوط ہو رہا تھا اچانک خوف میں بدل گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اس نظر میں محبت بھی تھی اور ڈر بھی۔ حسن نے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں سنبھل کر رہنا ہوگا، یہ دنیا اتنی آسان نہیں ہے۔ علی نے سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں پہلی بار ایک عزم پیدا ہوا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جو بھی ہو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حسن نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظر میں ایک نئی کہانی کی شروعات تھی، مگر ساتھ ہی ایک آنے والے طوفان کا اشارہ بھی، کیونکہ اب یہ صرف ایک احساس نہیں رہا تھا، یہ ایک فیصلہ بنتا جا رہا تھا۔ شام ڈل رہی تھی جب حسن نے اچانک علی کے گھر کے باہر موٹر سائیکل روک دی۔ انجن کی ہلکی سی آواز گلی کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ علی باہر نکلا تو حسن نے ہیلمٹ اتار کر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں چلو آج تمہیں کہیں دور لے کر جاتا ہوں۔ علی نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ موٹر سائیکل آہستہ آہستہ گاؤں سے نکل کر سنسان راستوں پر چلنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا علی کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی تھی۔ اس نے بے اختیار حسن کے کندھے کو تھام لیا، اور یہ چھوٹا سا لمس دونوں کے درمیان ایک خاموش قربت کو اور گہرا کر گیا۔ راستہ لمبا تھا، مگر دونوں کو لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ آخر کار وہ جنگل کے اس سنسان حصے میں پہنچے جہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ درختوں کے سائے گہرے تھے اور ہوا میں ایک خاموشی بسی ہوئی تھی جو صرف ان کے دلوں کی دھڑکنوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ حسن نے موٹر سائیکل بند کی اور آہستہ سے کہا، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ علی نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جھجک تھی، مگر ساتھ ہی ایک اعتماد بھی۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے درختوں کے درمیان گہرائی میں چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر حسن رک گیا۔ اس نے مڑ کر علی کو دیکھا اور اس نظر میں وہ سب کچھ تھا جو اب تک لفظوں میں نہیں آ سکا تھا۔ علی کے قدم خود بخود اس کے قریب آ گئے، دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہونے لگا۔ حسن نے آہستہ سے علی کے چہرے کے قریب ہو کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کے ساتھ ایسا محسوس کروں گا۔ علی کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے بھی نہیں، مگر اب یہ روک نہیں سکتا۔ اس لمحے دونوں نے اپنے دل کی سن لی۔ حسن نے آہستہ سے علی کو اپنے قریب کھینچ لیا، اور وہ لمحہ جیسے وقت سے آزاد ہو گیا۔ درختوں کی سرسراہٹ، ہوا کی نرمی اور ان کی خاموش قربت ایک ایسی محبت کی تصویر بن گئی جو سچی بھی تھی اور خطرناک بھی۔ علی نے آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو محسوس کیا جیسے وہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے اندر قید کر لینا چاہتا ہو۔ حسن نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا لمس دیا اور کہا، کاش یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو، مگر حقیقت ہمیشہ خوبصورت لمحوں کو زیادہ دیر نہیں رہنے دیتی۔ اچانک دور سے موٹر سائیکلوں کی آواز آئی، دونوں چونک گئے۔ حسن نے فوراً علی کا ہاتھ چھوڑا اور کہا، چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ وہ تیزی سے واپس بھاگے، مگر جیسے ہی وہ کھلے راستے پر پہنچے، گاؤں کے چند لوگ سامنے آ گئے۔ ان کے چہروں پر شک اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حسن نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر بات اب ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ یہاں کیا کر رہے تھے تم دونوں؟ ایک سخت آواز گونجی۔ خاموشی چھا گئی۔ علی نے حسن کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی، جیسے وہ جانتا ہو اب سچ چھپ نہیں سکتا۔ حسن نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ اس کے ساتھ نہ دے سکے۔ اگلے ہی لمحے ماحول بگڑ گیا۔ آواز بلند ہونے لگی، الزام، غصہ اور نفرت ان کے ارد گرد پھیل گئی۔ علی کے کانوں میں سب کچھ دھندلا سا ہونے لگا۔ اس نے صرف حسن کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر حالات نے انہیں الگ کر دیا۔ کسی نے حسن کو زور سے دھکا دیا، وہ زمین پر گرا۔ علی چیخ اٹھا، حسن! مگر اس کی آواز شور میں دب گئی۔ وہ لمحہ جو چند دیر پہلے محبت سے بھرا تھا، اب درد میں بدل چکا تھا۔ جنگل کی وہی جگہ جو ان کے لیے پناہ گاہ تھی، اب ان کے لیے خوف بن گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سب کچھ ختم ہو چکا تھا، خاموشی پھر لوٹ آئی، مگر اس بار وہ سکون والی نہیں تھی۔ علی اکیلا کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک ایسا درد جو الفاظ میں نہیں آ سکتا۔ حسن کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے وہ اس سے چھن گیا ہو، اور علی نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، کاش ہم وہاں ہی رک جاتے۔ اس لمحے میں جنگل خاموش رہا، مگر اس خاموشی میں ایک محبت کی ٹوٹنے کی آواز ہمیشہ کے لیے گونج گئی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کی دل کو چھو لینے والی جذباتی اور رومانی کہانیاں پسند ہے تو یہ چینل صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ سے ایک اہم سوال، آپ کس طرح کی کہانیاں دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ سچی محبت اور رومانی والی، دردناک اور جذبات کہانیاں، سسپینس اور تھرل والی، دوستی اور زندگی کی حقیقتوں پر مبنی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے مطابق بہترین کہانیاں بنا سکیں۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کہانیاں روز دیکھیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔